اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھ لاکھ شکر و احسان اس مالک کا جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ تعلیم القرآن کے سلسلے میں ہم آج پھر جمع ہیں۔ پچھلے دروس میں ہم ہا اور عین کا مخرج جان چکے۔ آج صرف اس کی ریپیٹیشن آپ کو کروا دیتا ہوں کہ یہ اس کا مقام کون سا ہے نکلنے، کہاں سے یہ نکلتے ہیں؟ وسط حلق سے نکلتے ہیں، ہا اور عین۔ آج ہمارا سیکھنے کا رخ تھوڑا مختلف ہوگا، مخارج سے ہٹ کے ہم آج پڑھنا سیکھیں گے حروف کو۔ پہلی بات تو یہ جان لیں کہ عربک کے حروف الہجا وہ 29 ہیں یا کچھ لوگوں کے نزدیک 28 ہیں۔ جن کا یہ کہنا ہے کہ حروف الہجا 28 ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الف اور حمزہ ایک ہی بات ہے۔ الف اگر خالی ہو تو الف ہے، زبر زیر پیش آ جائے، دو زبریں دو زیریں دو پیشیں آ جائیں، اس پہ جزم آ جائے تو یہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے حمزہ اور الف ایک لفظ حرف ہوئے تو یہ 28 ہو گئے۔ بہرحال ان کو ایک اور اس میں خوبصورتی دیکھیں کہ یہ ایک ایک حرف کار کے جو پڑھنے کا انداز ہے وہ بھی قرآن نے محفوظ کر دی۔ یعنی قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، تو وہ ہر اعتبار سے حفاظت ہوگی۔ یعنی اس کا ٹیکسٹ بھی محفوظ ہو گیا، حروف کو کیسے پڑھنا وہ بھی قرآن نے محفوظ کر دیا۔ ورنہ اگر یہ قرآن سے رہنمائی نہ ہو تو جیسے مرضی الف با تا سا جیم ہا جو مرضی ہم پڑھتے جائیں، لیکن نہیں، ان کے پڑھنے کا ایک انداز ہے، قرآن سے ہم سیکھیں گے۔ اور آج ہمارے درس میں جو عنوان ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 ہے۔ حروف مقطعات میں سے 3 استعمال ہوئے، اور وہ 3 کون سے ہیں؟ الف، لام، میم۔ یہ ایک آیت مکمل۔ اس کا معنی مفہوم کیا ہے اللہ کے رسول نے نہ بتایا، نہ سمجھایا، نہ امت کو پتہ۔ اپنی اپنی رائے ہر کوئی اگر کسی انداز میں قائم کرے تو وہ ہر کسی کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، اور ایک بھی اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں البتہ اس کے پڑھنے میں اتفاق۔ جب ہم الف پڑھتے ہیں تو آپ ذرا غور کریں کتنے حرف ہیں۔ الف جب لکھیں تو کتنے حرف آئیں گے؟ الف، لام اور فا، تب بنے گا نا الف، 3 حرف۔ اور لام میں کتنے ہیں؟ 3 حرف، لام، الف اور میم۔ اور میم میں کتنے حرف ہیں؟ 3، میم، یا اور میم۔ تو اس میں ایک قاعدہ سیکھیں آج کہ ہر وہ حرف جو پکارتے ہوئے 3 حرفوں کا مجموعہ ہو، اس کو ہم لمبا کر کے اس حرف کو پڑھیں گے، لمبا کھینچ کے پڑھیں گے۔ لیکن دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ درمیان والا حرف وہ الف ہونا چاہیے، یا ہو، یا واو ہو۔ یہ 3 حروف مدہ ہیں جن کی وجہ سے آواز لمبی ہوتی ہے۔ آپ نے نوٹ کیا کہ الف میں بھی 3 حروف ہیں، لیکن ہم نے اس کو لمبا نہیں کیا، اس کو ہم نے الف پڑھا، اور ایسے پڑھا جاتا ہے۔ البتہ لام لمبا کیا درمیان میں الف آنے کی وجہ سے، اور میم لمبا کر کے پڑھا یا درمیان آنے کی وجہ سے۔ وہ درمیان میں آنے کی ایک مثال لے لیں۔ حروف مقطعات میں سے وہ بھی ہیں صورتیں جن کے شروع میں ایک ایک حرف مقطع آیا ہے۔ ان میں ایک سورہ ہے نون والقلم۔ یاد آ گیا؟ ہم نے نون کو نون پڑھا، کیوں؟ 3 حرفوں پہ مشتمل ہے یہ حرف، اور درمیان میں کیا ہے؟
واو. اچھا اگر یہ 3 حرف نہ ہوں کسی حرف کو پڑھتے ہوئے تو پھر وہ لمبا نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ با کتنے پہ مشتمل ہوا؟ با اور الف، تو اس کو ہم با پڑھیں گے. تا تا، اور اگلا جو ہے اس کو کیا پڑھیں گے؟ جیم نہیں، جیم. کیوں جیم پڑھا؟ 3 حرف ہیں اور درمیان میں کیا ہے؟ یا. اگلا حرف ہے ہا، خا، دال. لمبا کیوں کیا؟ 3 حرف درمیان میں الف. لال، را، زا، شین، شین، صاد، واد، عین، غین. فا کیوں چھوٹا ہو گیا؟ 2 پہ مشتمل ہے، فا اور الف. فا. قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ. 4 حرف. حمزہ میں کتنے؟ حمزہ. اور اس کا پروننسیشن عام طور پہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ حمزہ. وہ ہا پڑھی نہیں جاتا. حمزہ. یا مکمل ہو گیا 29 یا 28. یہ ہے طریقہ. آپ نے جو اب ٹپ سیکھی ہے آپ کے لیے بڑا آسان ہو گیا کہ ہر وہ حرف جو 3 پہ مشتمل ہو، 3 حرفوں پہ مشتمل ہو کے اس کی آواز بنتی ہو اور درمیان میں بھی الف، یا اور واو میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس کو لمبا کرنا ہے. اس طرح سے پڑھا جائے گا اور باقی حرفوں کو عام ہی طریقے سے پڑھنا ہے. اس کورس کا جو اصل مقصد ہے وہ آپ کو صرف سکھانا نہیں بلکہ آپ کو معلم بنا، خود سکھانے والے بنے. آج کی اسائنمنٹ پھر یہ ہوگی کہ آپ یہ 3 حرف کسی ایک کو سکھا دیں پورے دن میں اور اسی طریقے سے سکھائیں، سمجھا کے سکھائیں. کیونکہ بچوں کو خاص طور پہ جب قرآن حضرات سے بھی پڑھتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں، کسی کو چھوٹے کو لمبا کھینچ دیا یا لمبے کو لمبا نہ کیا. اگر اس کا پرنسپل آپ سمجھ لیں، اور وہ پرنسپل ہم نے جانا کہاں سے؟ قرآن سے. کیونکہ جتنے حروف مقطعات آئے ہیں قرآن مجید میں آپ کبھی غور کریں تو آپ مثلا جو آج کا سبق ہے اس میں آپ ذرا دیکھیں تو الف اور لام کے اوپر مد لگا دی گئی ہے. ہم اس مد کی وجہ سے اسے لمبا کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں مد آ گئی اسے ہم نے لمبا کرنا ہے، حالانکہ مد بطور علامت کی آئی. اگر نہ ہوتی تو ہم اس کو لام کبھی بھی نہ پڑھتے. یہ ہمارا مسئلہ ہے کیونکہ ہم اہل زبان نہیں ہیں. ہمارے لیے یہ مد کا، ہاں جو اہل زبان ہیں عرب ہیں ان کے لیے یہ مد نہ بھی ہو، نہ مد ہو لام پہ نہ یہ میم پہ ہو، پھر بھی وہ کیا پڑھیں گے؟ الف لام میم. تو سارے 29 حرف ہیں کل. اور کیا خوبصورتی ہے کہ قرآن مجید کی 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں. اور اگر 28 سمجھے جائیں، الف اور حمزہ کو ایک ہی حرف ملا کے 28 سمجھے جائیں تو یوں سمجھ لیں کہ ان سے آدھے جو ہیں 14 وہ حروف مقطعات کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں. ایک حرف کئی دفعہ استعمال ہوئے ہیں. مثلا الف جو ہے یہ الف لام میم، الف لام را اس میں بھی ہے، الف لام میم صاد اس میں بھی ہے. تو یہ ریپیٹ ہوتے رہیں گے لیکن ٹوٹل تعداد جو حروف مقطعات کی ہے وہ 14 ہے اور یہ 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں اور اس پہ مد لگا کے ہمارے لیے رہنمائی کر دی. تو اگر یہ قاعدہ بھول رہا ہو تو کسی بھی ایسی صورت کو کھولیں جو حروف مقطعات پہ مشتمل ہے، جیسے سورہ شورا ہے. سورت شورا جو ہے اس میں
5 حروف مقطعات ہیں اور 2 آیتیں ہیں، جیسے ہا میم ایک آیت، عین سین قاف یہ دوسری آیت۔ آپ نے سورت کھولی، اس میں مدیں لگی ہوئی ہیں، تو آپ اگر بھول گئے ہیں تو پھر آپ دیکھیں ہا کے اوپر مد نہیں ہے، میم کے اوپر مد ہے، عین کے اوپر ہے، سین کے اوپر ہے، قاف کے اوپر ہے، تو یاد رہے گا اب انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بیٹھنا، سمجھنا سمجھانا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔